بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 29، آیت نمبر 229 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون وإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ کل بات ہوئی تھی، یہ 2 رکوع طلاق کے موضوع پر ہی ہوگا۔ یہ آج کا جو ہم پڑھ رہے ہیں 29 اور اس سے اگلا رکوع نمبر 30، کیونکہ یہ ایک عائلی زندگی، خاندانی زندگی کا اہم موضوع ہے طلاق کا۔ تو آیت 229 میں فرمایا الطلاق مرتان، طلاق مرتن ونس کو کہتے ہیں نا، تو الف نون لگ گیا، تثنیہ بن گیا مرتان، ہے نا؟ ہاں، تو طلاق جو ہے وہ 2 بار ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ امساک اور تسریح ایک دوسرے کا اپوزٹ ہیں۔ طلاق کے بعد یہی 2 سینیریو ہوگا نا، یا تو رجوع کر لیا جائے گا یا بس چھوڑ دو، ہو گئی طلاق۔ لیکن دونوں ہی معروف اور احسان کے ذریعے ہی ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ دیکھیں بڑی اچھی تعلیمات ہیں، کیونکہ اس میں ایسے موقع پر ذرا تنگ دل اور سخت ہو جاتا ہے نا کہ اب تو چھوڑ ہی رہی ہیں، تعلق ہی کوئی نہیں ہے، تو بے عزت کرنے پر بھی آ جاتے ہیں، جو کم پڑھے لکھے ہیں گالی گلوچ پر بھی آ جاتے ہیں، گھر سے نکالنے پر بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن اسلام کی تعلیمات ہیں معروف اور بے احسان، کیونکہ اگر کسی طرح بھی نباہ ہو ہی نہیں رہا تو اللہ نے طلاق کی گنجائش رکھی ہے۔ جتنی حلال چیزیں ہیں، حلال سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے۔ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، کہا حلال ضرور کیا ہے اس کو اللہ نے، لیکن سب سے ناپسندیدہ ہے، اسی لیے ایز اے لاسٹ آپشن رکھا ہے۔ قرآن نے بار بار کہا ہے نا کہ اگر لڑائی جھگڑا یا ایسا ہو گیا تو ثالثی بٹھاؤ، ایک لڑکی کے گھر سے ایک لڑکے کے گھر سے مسئلہ حل کریں، طلاق تک نوبت نہ جائے۔ اس کے بڑے جو ہے نا بات کے تاثرات غلط ہوتے ہیں۔ اگر بچے بچی ہیں تو ان پر بہت ہی برا اثر ہوتا ہے، بچوں پر بڑے مسائل ہوتے ہیں، بچے کس کے پاس رہے ہیں، عدالت تک معاملہ پہنچ جاتا ہے کچہریوں کا۔ بہرحال یہ بڑا غلط ہے۔
تو کہا فَإِمْسَاكٌ، پھر یا تو روک لے بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے، اور تسریح، یا جانے دے یعنی رخصت کر دے، بے احسان، احسان کے بھی کوئی معنی ہے، بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ لیکن کہا اگر امساک کرنا ہے تو نیت صاف ہونی چاہیے۔ نیت صاف یہ ہے کہ آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ نہ طلاق دینا ہے نہ تجھے بسنے دینا ہے، کہ تجھے طلاق تو نہیں دوں گا لیکن زندگی کا مزہ چکھا دوں گا۔ ہاں یہ بھی ہے، غصے میں وہ ہے نا، اللہ نے کہا نہیں، ہاں ولا یحل لکم، حلال ہی نہیں ہے یہ، ولا اور نہیں، یحل حلال ہے، جائز ہے، لکم تمہارے لیے، کہ ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، کہ ان تاخذوا اخذ سے ہے، پکڑ لینا، لینا، مما، اس میں سے جو آتیتموہن شیئا، جو تم نے ان کو دیا ہے۔ اس کے بارے میں بھی الگ سے آیات ہیں کہ بیوی کو جو کچھ دیا ہے مومن واپس نہیں لے سکتا، وہ خواہ تحفہ ہو، خواہ وہ منہ دکھائی ہو، خواہ وہ یہ جو ہے جو چیز ضروری ہے اس کا وہ ہو، لیکن کوئی بھی چیز اس سے واپس نہیں لے سکتا۔ تو یہ یہاں پر یہی کہا گیا کہ مما، اس میں سے جو آتی تمہن، آتی دے چکے ہو تم، ہننا ان عورتوں کو، شیئن ذرا برابر بھی، الا سوائے یہ کہ ان یخافا، یخافا خوف سی ہے کہ اچھا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، میاں بیوی دونوں ڈریں۔ کس چیز سے ڈریں؟ کہ اگر اکٹھے رہے تو اللہ کی مقرر کردہ حدوں کو ہم قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ این یخافا، یہ کہ ڈر ہو، خوف ہو، اللہ، دو چیزیں ملی ہوئی ہیں یہ ان اور لا۔ ان کا مطلب کہ لا نہیں، یقیمہ قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ، اللہ کی مقرر کردہ حدیں، یعنی جو اللہ کے احکام ہیں شریعت کے لحاظ سے، میاں بیوی پر جو بھی حقوق و فرائض ہیں، معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ان پر عمل نہیں ہو سکے گا، یہ خوف، یہ ڈر ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ بھی خوف سے ہی ہے۔ پھر اگر خفتم، خوف و ڈر ہو تمہیں کس بات کا؟ اللہ یقیم حدود اللہ ہی، کہ نہیں قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو، تو پھر فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی۔ اچھا یہ جو لفظ ہے نا، فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی، کچھ مفسرین نے لکھا یہ خلا کی طرف اشارہ ہے، کہ یعنی عورت بھی خلا لے سکتی ہے، کہ معنی کی ہیں، بہرحال لفظی معنی ہیں، فلا پس نہیں، جناح کوئی گناہ، کوئی حرج، علیہما ان دونوں پر، فی مفتدت، افتدت جو ہے فدیہ سے ہے یہ لفظ، تا تو مونس کا ہے نا، تو یہ تا مونس کا اس لیے آیا کہ یہ عورت کی طرف اشارہ ہو گیا، افتدت یعنی فدیہ دے عورت معاوضے کے طور پر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کہا تلک حدود اللہ، یہ ہیں اللہ کی مقرر کردہ حدیں۔ دیکھیں یہ حدود اللہ تیسری دفعہ آ رہا ہے یہ ایک ہی آیت میں، آیت قدر طویل ہے، تو یہ اللہ، حدود اللہ کیا ہے؟ اللہ کے احکام ہی ہیں نا، اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ فلا تعتدوہا، اعتداد سے ہے نا، اس سے تجاوز نہ کرے، اور جو تجاوز کرے گا وہ ظالموں سے ہو جائے گا۔ وَمَن يَتَعَدَّ،
اور جو بھی تجاوز کرتا ہے حدود اللہ کی حدوں سے، تو فاولئک هم الظالمون، تو ایسے ہی لوگ جو ہیں نا وہ ظالم ہیں۔ دیکھیں آیت قدر طویل ہے، اس آیت کے کچھ حصے ہیں، لیکن شروع میں تو یہ فرمایا کہ الطلاق مرتان، 2 مرتبہ طلاق دے کر رجوع کا حق ہے شوہر کو۔ یہ 2 لفظوں سے یہ بات سامنے آ گئی، طلاق مرتان، مرتان ہے نا، یعنی 1 دفعہ طلاق دی، عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے۔ طلاق کے بعد عدت ہوتی ہے نا، ٹائم پیریڈ بڑا ضروری ہے، تو ٹھیک ہے یہ ایک ہو گیا، پھر طلاق دے، پھر عدت کے اندر رجوع کر لے، طلاق کے رجوع تو بھی ٹھیک ہے۔ عدت کا ہم کل پڑھ چکی ہیں، ثلاثۃ قروء عدت بتا دی اللہ تعالیٰ نے، اس کے اندر 2 میں کر سکتے، اب تیسری بار پھر طلاق دے دی اس نے، اب رجوع نہیں کر سکتا۔ طلاق بائن، طلاق رجعی ہے، طلاق بائن۔ اچھا، تو پھر فرمایا کہ معروف طریقے سے روک لے یا خوبصورتی کے ساتھ جانے دے، یعنی کیا مطلب 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد اب اسے فیصلہ کرنا ہے شوہر کو، مرد کو، کہ بیوی کو رکھنا ہے یا مستقل طور پر الگ کرنا ہے۔ رکھنا ہے تو نیکی بھلائی کے ساتھ روک لے، تنگ کرنے کے لیے نہ روکے، پریشان کرنے کے لیے نہ روکے، بھلے طریقے سے، بھلے مانسوں کی طرح روکے۔ یا اگر طلاق کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو تسریح بے احسان، بھائی عزت کے ساتھ، احسان کے ساتھ رخصت کر دے، پھر باقاعدہ طلاق 3 دفعہ بھی دے کر، یہ ہو گیا۔ آیت کے کئی حصے ہیں، الگ الگ ہے نا۔ اچھا، اگلے حصے میں یہ فرمایا کہ تم نے بیوی کو جو کچھ بھی دیا ہے، کسی بھی کھاتے میں، تحفہ ہو، منہ دکھائی ہو یا مہر ہو، نہیں لے سکتے، واپس نہیں لے سکتے، کیونکہ اس وقت جذبات یہ ہوتی ہے نا، یار اب تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے اتنی قیمتی چیزیں دے دی ہیں تو وہ تو جا ہی رہی ہے، تو لے لو۔ فوراً جوانی کے جب جذبات ہوتے ہیں تو اس وقت معاملہ اور ہوتا ہے۔ اللہ کا دیا ہو تو کہا جی کہ گھر بھی تیرے نام کر دیتا ہوں، محبت کا یقین دلانا ہے نا، گاڑی بھی تیرے نام کر دیتا ہوں، ہاں سب کچھ لٹا دوں گا، اس کو یقین دلا رہا ہے، محبت کا جوش ہے نا شروع میں۔ لو میرج بھی ہوتی ہیں، اچھا پھر انبن ہو گئی، معاملہ طلاق تک پہنچ گیا، اب اس کو پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں نے لٹا دیا تھا اس پر سب کچھ، تو اب واپس لو۔ ہاں اعتدال ہونا چاہیے۔ یہ آپ سر کچھ کہہ رہے تھے؟ جی جی، آج کل یہ رسم کرتی ہے، طلاق ہوتی ہے تو ساری چیزیں آپ کو واپس کر رہے ہیں، یہ رسم کے طور پہ اکثر دیکھا ہے، اس سے واپس مانگ رہے ہوتے ہیں عورت سے دونوں، اچھا دونوں جی آپس میں واپس چیزیں لے رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ واپس جاری ہوتی ہے، وہ اپنا سارا کچھ واپس دے گا۔ شریعت کے دیکھو کتنا خلاف ہے، یہ کہا ہے ولا یحل لکم، یحل لکم، یعنی بات ہے کہ جہیز ہی جائے، ہاں جائز ہی جائز نہیں ہے۔ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آج کل یہ رواج ہے، وہ غلط ہے رواج نا، بالکل جوابی کاروائیاں کرتے ہیں نا، ہاں جدید کرنے کے لیے جوابی کاروائیاں، طلاق دے رہی ہے، پھر رجوع کرتی ہے، اب دوبارہ وہ مطلب 7 بعد 6 کے بعد پوری زندگی میں جب بھی تیسری دفعہ دے گا تو ایک آتا ہے طلاق، ایک آتا ہے، اگر ایک طلاق دے گا، ہاں دی ہے رجوع کر دی ہے، جی
اس کے بعد بھی 6 مہینے بعد انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی پھر طلاق دینا چاہتے پھر ایک ہی طلاق دے گا تو ہو جائے گی پوری پھر 3 دفعہ نہیں ایک ہی دفعہ ایک دفعہ ایک دفعہ زندگی میں پھر ایک دفعہ جب بھی دے گا تو وہ واقع ہوگا. ہاں وہ ہو جائے گا. یہ اسی طرح ہے، ایک کا ہی ہے. اس میں نا علماء میں اختلاف ہاں اختلاف ہے ویسے. ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا آپ کو 3 دفعہ طلاق دے دیں گا. بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ نے لفاظی کی 3 دفعہ کہہ دیا وہ آپ نے اپنا حق پورا کر دیا. اصل میں یہ سمجھ نہیں آئی. اس میں سب سے جو بہترین طریقہ ہے وہ ہے تشہیر ہے. کہتے ہیں جس طرح آپ نے نکاح کیا تھا اسی طرح آگے طلاق دیں کونسل میں ادھر وہی طلاق نہیں. اچھا سب کے سامنے دے، ہاں جی گواہوں کے سامنے ہے. گواہ ہو گئے. یہ آپ کا ہے نا بہت آپ کا اچھا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس میں اپنے مذہب ہے وہاں پہ نہیں ہے. بالکل ایسا نہیں کہہ رہا. یہ تو بالکل میاں بیوی کا آپس کا ہاں معاملہ ہے. ہاں بس میں نہیں کہہ رہا تھا وہاں تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے اور لڑکی نے سن لیا یا تو کسی اور نے بھی سن لیا تو وہ آپ اس کی باتیں ہوتی ہیں. کون سی بات تو اس میں ذکر ہی نہیں. اس لیے یہ کہہ رہا ہے یہ مذہب کا اچھا ہے. بات جو علماء کی یہی تو کریں لیکن اس کو تو بہت سارا اوور آل جو ہے اوور آل دیکھا جائے گا. اہل حدیث تو یہ بھی کہتے ہیں اگر ہمیں کسی نے 3 دفعہ طلاق کہتے ہیں تو وہ ایک ہی طلاق معاف کرو. میں نے کہا آپ کو یہ حق جو ہے جہاں پہ بات آ رہی کی بات کی حق یہ ہے کہ آپ 3 دفعہ طلاق دے سکتے ہیں. یعنی کہ 3 مرتبہ اس سے آپ کا 3 مرتبہ نکاح ہو سکتا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ 3 دفعہ نکاح ہو سکتا ہے پھر آپ کی طلاق معافیہ ہوگا. یہ آپ سمجھ یہ حق دوبارہ روز کرنا کہ رجوع کے دوبارہ کیوں کہا کرنا چاہتے 2 دفعہ تو پہلا یہ نکاح ہوا تو پہلے تک وہ اس کو تو آپ اچھا تو یہ جو فرمایا کہ ولا یحل لکم، جو بھی بات بھی ہو رہی ہے اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ حلال ہی نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم نے جو کچھ عورت کو دیا ہے وہ واپس لو. تو یہ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر طلاق تم دے رہے ہو نا تو جو مہر اگر اس کو دے دیا ہے وہ مہر نہیں لے سکتے آپ واپس. اچھا لیکن اگر عورت طلاق مانگ رہی ہے پھر اس کو مہر واپس کرنا ہوگا. یہ ذرا الگ الگ چیزیں ہیں. ایک شوہر طلاق دے رہا ہے تو وہ مہر نہیں واپس لے سکتا. لیکن جسے خلا کہتے ہیں نا، اگر عورت طلاق مانگ رہی ہے کہ میں نے نہیں رہنا تمہارے ساتھ تو پھر اس کو وہ ادا کرنا ہوگا. یہ تمام مفسرین کہتا ہے. اس میں خلا میں یہ ہے کہ اگر لڑکے کا نہیں تھی اور اس نے خلا لے لیا لیکن وہ رجوع کر سکتے کافی علماء کا اس کو متفق ہے ہاں اس کا ہے کہ وہ کورٹ کے ذریعے گئی ہے اور کورٹس نے اس کو کہا اور لڑکے نے کہا کہ میں اس کو طلاق نہیں دیتا لیکن کورٹ نے خلا دے دیا تو وہ اگر رجوع کرنا چاہے دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں نکاح میں. لیکن اس میں حلالہ نہیں ہے. حلالہ تو ویسے ہے ہاں لیکن وہ نہیں. ہاں بہرحال کافی جو ہے اس میں باریک بینیاں سی ہیں اس معاملے میں ہیں نا. اچھا جی سورہ نساء کی آیت 20 پڑھیں نا، اس میں بلکہ قنطار المقنطرۃ ہے کہ ڈھیروں کا ڈھیر بھی دیا ہو تب بھی واپسی کا مطالبہ نہ کرے. یہ لفظ ہیں قنطار ڈھیر کو کہتے ہیں نا. وہ زور دینے کے لیے اتنا کچھ دیا ہو واپس نہیں لے سکتے. اچھا اگلا حصہ کیا ہے؟ جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ آیت کے کئی حصے ہیں کہ این یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، یہ اندیشہ ہو کہ حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. دیکھیں یہ حدود اللہ کے 2-3 دفعہ ذکر آیا ہے. یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میریٹل لائف ہیں، ازدواجی زندگی کے کچھ مقاصد رکھے ہیں شریعت میں. اس سلسلے میں جو احکام دیے ہیں، جو آداب بتائے ہیں، اگر یہ دونوں میاں بیوی یہ محسوس کرتے ہیں کہ جی اب حالات ایسے ہیں کہ وہ نہیں ہو سکتا عمل نا، پھر یہ ایک صورت بتائی کہ عورت جو ہے وہ فدیہ کے طور پر دے کر
اپنے شوہر سے علیحدگی کر سکتی ہے، جو میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کا مفسرین خلا کے معنی کیے ہیں، جو یہ کہا نا فلا جناح علیہما فی مفتدت، مؤنث کا صیغہ ہے کہ عورت فدیہ میں کچھ دے اور علیحدگی حاصل کر لے اپنے ہسبینڈ سے، علیحدگی۔ اچھا ہاں، اچھا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں اور اس سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا دیکھیں، ویسے روزے کا جو ہے، روزے کا ہے حدود اللہ کے ساتھ آیا فلا تقربوها، ہاں حدود اللہ قریب بھی نہ جانا، یہاں ہے فلا تعتدوها، کہ کیونکہ لوگ جو ہیں ان معاملے میں بڑے اس سے نا اللہ کے سارے احکام کو پامال کر جاتے ہیں، تو کہا کہ حد سے نہیں بڑھنا چاہیے، فلا تعتدوها۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا ومن یتعد حدود اللہ، جو بھی یہ حدوں کو توڑے گا بس وہ پھر اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، ظالم ہے۔ اچھا ابھی جو بات ہو رہی تھی حلالہ کی، وہ اگلی آیت میں ہے جو کہ حرام ہے شریعت میں، وہ آیت 230 میں ہے۔ اب یہ بھی بدبختی ہے کہ ہم یہ پڑھ تو رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو معاشرے میں آج کل تو حلالہ سینٹر تک مل جائیں گے، یہ بدبختی ہے اسلامی معاشرے میں، لوگوں نے کاروبار سے بنائے ہوئے ہیں، یہ لمحہ فکریہ ہے، اور جبکہ بہت سی احادیث ہیں کہ یہ بہت ہی گھناؤنا جرم ہے، حرام ہے۔ دیکھیں حلالہ کا کنسیپٹ یہ ہے کہ عورت نے دوسری جگہ شادی کی تو قدرتی طور پر حالات ایسے بن گئے، ہو سکتا ہے نا کہ دوسری جگہ شادی کی، اس کی ڈیتھ ہو گئی، کسی اور وجہ سے چلا گیا، یا کوئی اور ایسی بات ہو گئی، پھر وہ اپنے سابقہ شوہر کی طرف آ سکتی ہے۔ لیکن عورت کسی اور جگہ اسی نیت سے کر رہی ہے کہ یہ شرعی حکم ہے، عارضی نکاح کر رہی ہیں وہ خانہ پوری کرنے کے لیے، اور پھر واپس میں نے اپنے بندے کے پاس آ جانا، یہ حرام ہے۔ واضح طور پر حدیث میں کہتی ہے وہ نکاح ہی نہیں ہے، کوئی بھی مفتی یا وہ پڑھا لے، وہ نکاح ہی نہیں ہے۔ اگر اس وقت دل میں یہ ہے کہ یہ چند دنوں کا، چند ہفتوں کا یہ عارضی نکاح کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے، سختی سے منع ہے بہرحال، لیکن یہ اگر قدرتی طور پہ ایسے حالات بنتے ہیں تو پھر وہ سابقہ شوہر کی طرف آ سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگلی آیت مبارکہ میں وَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ فَإِن پھر اگر طَلَّقَهَا طلاق دے دے مرد بیوی کو، یہ کون سی طلاق ہے؟ تیسری ہے، بالکل، کیونکہ دیکھیں نا اوپر کی آیت میں آ گیا ہے الطلاق مرتان، اب یہ تیسری طلاق کی بات ہو رہی ہے۔ اب تیسری طلاق ہو گئی تو واضح طور پہ کہہ دیا فلا تحل لہ من بعد، فلا تحل، تو اب وہ حلال نہیں ہوگی عورت، تیسری بار پکی طلاق ہو گئی، من بعد اس کے بعد۔ اچھا ایک آپشن بتا دیا کہ کیسے وہ پھر رہ سکتی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ تنکیحا وہ نکاح کرے۔ یہ تا کیا ہے جی؟ شروع میں تا کیا ہے؟
جی مونس کی طرف تا مونس کا ہے. تا یہ ہمیشہ یاد رکھیں، تا شروع میں دو صورتوں میں ہوگا، یا تو مخاطب کا صیغہ ہوگا جیسے تعلمون تم علم رکھتے ہو، یا مونس کا ہوگا. یہ عورت کا کہا جا رہا ہے، عورت نکاح کرے کسی اور مرد سے. یہ یوں کے معنوں میں نہیں ہے کہ تم نکاح کرو. ہاں، تنکیحا عورت نکاح کرے زوجن غیرہ کسی اور مرد سے. یہاں پر زوج جو ہے یہ جیسے زوج جوڑے کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی کسی اور خاوند سے، کسی اور مرد سے. اب ہے فَإِن طَلَّقَهَا، پھر وہ جس سے شادی کی ہے وہ طلاق دے دے، لیکن وہ پری ڈیسائیڈڈ نہ ہو، وہ حالات ایسے بن جائیں کہ اس سے بھی نباہ نہیں ہو رہا. پھر یہ ہے تو پھر کہا فلا جناح علیہما ان یتراجعا، تو فلا جناح کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے علیہما ان دونوں پر ان یتراجعا کہ وہ دونوں رجوع کر لیں. کیا معنی؟ کہ وہ سابقہ خاوند سے شادی کر لے، اس سے رجوع کر لے. ان ظنا بشرطے کہ دونوں یہ خیال کریں کہ ان یقیم حدود اللہ. دیکھو بار بار حدود اللہ کی بات آ رہی ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ کی کیا ڈیمانڈس ہیں ازواجی زندگی میں، ان احکام کا خیال رکھنا چاہیے. مقرر کردہ جو حدیں ہیں وہ قائم رہیں. اور کہا کہ یہ جو مقرر حدیں ہیں، اللہ نے کہا یہ ذرا غور سے شریعت کو پڑھو. یبینھا، یہ ہم نے واضح کی ہوئی ہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ آپ کہیں گے یہ بار بار حدود اللہ کا لفظ آ رہا ہے تو یہ حدود اللہ ہے کیا. اللہ نے کہا وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ جو مقرر کردہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ. لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو دانش مند ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو آج کے لیے یہ آیت 230 تک انشاءاللہ تعالی. اس سے آگے ہم اگلی آیت اگلے درس میں ہم پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.